اس میں چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ تو سو کے گزرتا نا. 8 گھنٹے بھی دن رات میں سوئیں آپ تو 45 سال زندگی میں سے 15 سال نکل گئے, باقی 30 سال رہ گئے زندگی کے. اس میں بھی 8 سال بچپن کے نکال لو. وہ میرے ایک دوست نے بڑا حساب لگا کے نا تو وہ کہتا ہے 16 سال بچتے ہیں ٹوٹل. اگر 45 سال ایوریج زندگی ہے تو جو زندگی گزرتی ہے بھرپور وہ 16 سال ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ایک سال جو ہے وہ یہ سیلفیوں کا بھی نکال لو, یہ بھی ہر جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد 5 منٹ یہ بھی صرف ہوتے ہیں. تو 15 سال 16 سال ٹوٹل زندگی ہے. اس کو مستقبل سمجھا جاتا ہے. اصل مستقبل کون سا ہے؟ اللہم ان العیش عیش الآخرہ. میرے حضور فرماتے ہیں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی. تو ہم اگر مستقبل اس کو قرار دے دیں اور یہ ساری زندگی جد و جہد کی زندگی قرار دیں اور آخرت کی کھیتی میرے حضور نے فرمایا, تو پھر مستقبل کا تصور ہی بدل جاتا ہے. دیکھیے اس 10-15 سالوں کو 20 سال لگا لیں ان کو اچھا گزارنے کے لیے. ایک انجینئر ہے, ایک ڈاکٹر ہے اور مختلف علوم و فنون کا حاصل کرنے والا ایک بزنس مین ہے, کتنی محنت کرتا ہے. جوانی جیسے حسین لمحے وہ دن رات ایک کر کے گزار دیتا ہے. عزیزوں کی شادی قریب ہے لیکن وہ نئی شادی پہ پہنچا جی بس وہ اس کا بڑا حساس معاملہ ہے تعلیم کا, تو اس نے خوشیاں چھوڑ دیں, عیدیں چھوڑ دیں, گھر سے دور رہا. کیوں جی؟ میرا مستقبل سنور جائے. اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے, اپنے کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے کس کس محنت کے اندر اس نے صرف کیے, اور مستقبل کتنا ہے. اور وہ بھی آرام سے نہیں پھر بیٹھ جانا, اس محنت کے بعد پھر اس مستقبل کے اندر بھی محنت مسلسل باقی رہے. لیکن وہ جو زندگی ہے جو حقیقی مستقبل ہے اس میں عمل نہیں ہے, حتیٰ کہ اس میں نمازیں بھی نہیں. آخرت کی زندگی کے اندر ہمارے لیے نمازیں بھی نہیں ہوں گے, روزے بھی نہیں ہوں گے, پھر ٹینشن فری زندگی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو دل میں آئے گا سامنے پڑا ہوا ہوگا. یہاں تو حسرت میں زندگی گزر جاتی ہے نا کہ یہ چیز مجھے مل جائے, اور ملتی اس وقت ہے جب اس کی خواہش ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے. لیکن وہاں جو آرزو کرے گا, ابھی آرزو خانہ ذہن میں ہوگی, ابھی ذہن سے دل میں اتر کر کے دل کو بے چین نہیں کرے گی کہ وہ خواہش پہلے پوری ہو چکی ہوگی. تو اصل زندگی تو وہ زندگی ہے. تو اس لیے شیطان یہ بہکاتا ہے کہ میاں یہ زندگی کیسے گزرے گی, بالخصوص طلباء کو, دین سیکھنے والوں کو. میں تو اپنے طلباء کو کہتا ہوں کہ میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی, میں نے دین پڑھا ہے, میں دین پڑھانے کے کام میں لگا ہوا ہوں, تو کیا میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی؟ میں تو مطمئن ہوں اطمینان کی زندگی گزر رہی ہے. تو دین پڑھو, دین میں خیر ہی خیر ہے, دین میں بلائی ہی بلائی ہے. تو دین خیر کی راہوں کا سفر ہے. دنیا میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. پہلا بندہ وہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے, علم بھی دیا ہے, شعور بھی ہے, ضروریات دین کا علم بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم عطا کیا ہے, علم دیا ہے, اور وہ اس مال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ اس کو غلط جگہ خرچ نہیں کرنا, اور صلہ رحمی بھی کرتا ہے, رشتہ داروں کے حقوق کا خیال بھی رکھتا ہے, اس میں جو اللہ کا حق ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے, صلہ رحمی بھی کرتا ہے, اللہ کا حق ادا بھی کرتا ہے, اور جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے, مال کو غلط خرچ بھی نہیں کرتا. میرے حضور فرماتے ہیں کائنات میں سب سے افضل شخص دیکھنا ہے تو یہ شخص ہے. کائنات میں سب سے افضل شخص یہ ہے کہ جس کو مال بھی دیا گیا اور جس کو علم بھی دیا گیا, اور وہ گڑبڑ نہیں کرتا, وہ اللہ سے ڈرتا ہے, صلہ رحمی کرتا ہے, اور مال کا حق ادا کرتا ہے. تو یہ سب سے افضل شخص ہے. دوسرا وہ شخص جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال اس کے پاس نہیں ہے, اور وہ نیت کا بڑا سچا ہے, سچے دل سے کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا. وہ فلاں کے پاس مال ہے, اس نے مسجد بنوائی ہے, میں بھی بنواتا. اس نے دارالعلوم تعمیر کیا ہے, میں بھی کرتا. اس نے ہاسپٹل بنوایا ہے, میں بھی کرتا. اس نے مخفی انداز سے غریب بچیوں کی شادیاں کی ہیں, یہ کام میں بھی کرتا. اس نے دکھیوں کے کام آیا ہے, مصیبت زدوں کے کام آیا ہے, میں بھی آتا. تو وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس, اور یہ سچے دل سے کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہ ہوتا تو پھر
یہ اوپر اس میں کہہ رہا ہے ہو تو پھر تیور ہی بدل جاتے ہیں نا. صادق کو نیت ہوتا ہے کہ اگر واقعی اس کو وہ نصیب ہو جائے تو وہ وہیں کھڑا نظر آئے. تو حضور فرماتے ہیں وہ ہو بھی سچی نیت والا، سچی نیت والا، اور وہ کہتا ہے اللہ مجھے اگر مال دے میں فلاں کی طرح عمل کروں گا. میرے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا دونوں کے عمل برابر ہوں گے. اس نے خرچ کیا اور اس نے صرف نیت کی تو دونوں برابر کھڑے ہوں گے. اس نے مسجد بنائی، دارالعلوم بنایا، اس نے بنایا کچھ نہیں تھا، نیت کی تھا. دیکھو نا علم تھا، علم کی وجہ سے نمبر لے گیا. کہتا مالک میرے پاس ہوتا میں یوں کرتا کیا کچھ نہیں، نہ ہوا نہ کیا، لیکن قیامت کے دن جب نامہ اعمال تونے کے برابر کھڑے ہوں گے. اچھا تیسرا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا. مال کی فراوانی ہے لیکن علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے. جہالت کی وجہ سے وہ مال میں گڑبڑ کرتا ہے اور اپنے رب سے بھی نہیں ڈرتا، ولا یصل رحمہ، اور صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، اور اس کے اندر اللہ کا جو حق تھا وہ بھی ادا نہیں کرتا. میرے رسول فرماتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ خبیث بندہ دیکھنا ہے تو یہ کھڑا ہے. سب سے زیادہ منزل کے اعتبار سے خبیث ترین شخص یہ کھڑا ہے. چوتھا شخص کون سا ہے؟ جس کے پاس علم بھی نہیں ہے، جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح عیش کرتا، میں بھی یوں موج میلہ کرتا، مستیاں کرتا، شرابوں کے جام لڑاتا، یوں ناچ گانا کی محفلیں، رقص و سرود کی مجالس منعقد کرتا، میں بھی پھر من کی خوشیاں پوری کرتا. تو وہ جہالت کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح عیش و عشرت کرتا. اللہ اکبر. میرے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. اس نے کیا بھی کچھ نہیں لیکن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب ان چار لوگوں میں سے کسی ایک جگہ تو کھڑا ہونا ہے ہم نے. جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، تو وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ اور جس کے پاس علم ہے مال نہیں، جس کے پاس مال ہے علم نہیں، جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، تو ہم میں سے ہر شخص کسی ایک پوزیشن میں تو ہے. اب ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں اور ساری زندگی پھر وہاں کھڑا رکھیں، خیر کی راہ پہ کھڑا کریں کہ مالک شعور بھی دے، اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق بھی دے، مال بھی دے اور توفیق بھی دے، تاکہ میں ان بندوں میں سے ہو جاؤں جن پہ تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں. فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں.